السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 72 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ درخزئی خانزادہ بہرمند خان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ اسے لاتوں مکوں سے بری طرح مار رہا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ لیلما خانم بھی آگے بڑھ کر اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ مردانے میں بہرمند خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ لالا! بہرمند سر پر دونوں ہاتھ رکھے حلقِ بل چیخا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے باری بوٹ کی ضرب وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بہرمند خان کی فلک شگاف چیخ پر زنان خانے میں موجود عنایا مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے مردانہ خانے میں داخل ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی سرخ نگاہ پر عنایا نے گھبراتے ہوئے اپنے سر پر اچھی طرح شال جمائی۔ وہ اس وقت بلو رنگ کی لانگ شرٹ کے نیچے ٹائٹس پہنے ہوئے تھی، جس پر ایمبرائڈری کی بلو رنگ کی پشمینہ شال اوڑھے ہوئے تھی۔ یہاں سے جاؤ تم! درخزئی خانزادہ عنایا پر شرربار نگاہ ڈالتے سر برفیلے لہجے میں ہرایا۔ عنایا اس کے لہجے کی ہراہٹ پر ہتھیلیاں مسلتے اسی لمحے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ دوبارہ سے بہرمند کی طرف بڑھا، جو زمین پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہرے سانس لیتے اپنے چہرے سے بہتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ بہرمند کی طرف بڑھتے پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی وحشت اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ جس شدت سے بوٹوں کی ضربیں برسا رہا تھا، اب وہی شدت اس کے چہرے پر تھکن کی صورت نمایاں ہونے لگا تھا۔ سامنے پڑا ہوا شخص مار کھاتے کھاتے نیم جان ہو چکا تھا۔ درخزئی نے جیسے تھوڑی دیر کو خود کو سنبھالا۔ غیظ و غضب سے لال چہرہ مردانہ وقار سے لپٹی آف وائٹ شال کو جھٹک کر بہرمند اب صوفے سے ٹیک لگائے اپنا سر صوفے پر رکھ گیا تھا۔ لیلما خانم بھی ہانپتے ہوئے بے حد پریشانی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی نگاہوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرمند اب ایسے پرسکون تھا جیسے اس کے چہرے اور جسم پر کوئی زخم نہ ہو۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت آگ پکڑ رہی تھی۔ بہرمند خان مار کھا کر اتنا ڈھیٹ ہو چکا تھا، اسے جیسے اب اتنی مار سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ صرف اس سے نہیں مار کھاتا آیا تھا، بلکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئے روز کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا تھا۔ مارتا بھی تھا، پٹتا بھی تھا۔ سب کچھ لیلما خانم کے بے جا لاڑ پیار کی وجہ سے تھا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو ہر ماں کی طرح لیلما خانم کو بھی بہرمند کا علاج مار پیٹ تشدد لگنے لگا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، ہر بار وجہ بہت بڑی ہی ہوتی تھی، جیسے آج وہ زاویار خانزادہ کے گاؤں کی لڑکی کو بھگا کر لے آیا تھا۔ لڑکی کے گھر والے بہرمند کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ بہرمند اور لڑکی دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے جرگہ بلانے پر بضد تھے۔ جرگے میں دونوں کو مارا بھی جا سکتا تھا۔ صورتحال اتنی گمبھیر تھی کہ لیلما خانم ہکو دک بیٹھی بری طرح پریشان تھی۔ درخزئی خانزادہ اس معصوم لڑکی کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جو زنان خانے میں بیٹھی کب سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا درخزئی؟ لیلما خانم نے پریشانی سے استفسار کیا۔ کیا ہوگا خانم بھی؟ جرگہ تو ہر صورت بیٹھے گا۔ بہرمند کو میں بچا لوں گا کسی طرح، مگر وہ معصوم لڑکی نہیں بچ سکتی۔ اس لڑکی کے گھر والے اور زاویار خانزادہ کسی صورت اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم زرلشتہ کو کسی قیمت نہیں چھوڑے گا۔ بہرمند پوری قوت سے چیخ اٹھا تھا۔ درخزئی خانزادہ طیش و علم سے اس کی طرف بڑھتے اس پر پھر سے بوٹوں سے پڑ گیا تھا۔ درخزئی بس کر دو، کیا کرنا چاہتا ہے تم؟ مار دے گا کیا تم اب اس کو؟ بھائی ہے تمہارا۔ لیلما خانم مزید برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ غصے سے بولتے صوفے سے اٹھتے ہوئے درخزئی کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی ہے تو مار رہا ہوں خانم بھی، اس نے کیا کیا ہے؟ اب معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے اپنے ساتھ اس معصوم لڑکی کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ درخزئی خانزادہ بہرمند پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہرایا تھا۔ وہ لڑکی معصوم نہیں ہے۔ اگر معصوم ہوتا تو کبھی بہرمند کے ساتھ نہ آتا۔ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اس کو زبردستی اٹھا کر نہیں لایا۔ لیلما خانم نے غصے سے پھنکاری تھی۔ مورے وہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کہنے پر وہ ہمارا ساتھ آیا، بہرمند کراہتے ہوئے بولا۔ درخزئی خانزادہ نے لب بھینچے بہرمند کو دیکھا، جس کے سر چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے اس معاملے سے نپٹنے کے متعلق سوچ بچار کرنے لگا۔ ہم کچھ نہیں جانتا درخزئی، اپنا بھائی ہونے کا ثبوت دو۔ تمہارا بابا بہرمند کا ذمہ داری تم پر چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ بھی کرو مگر ہمارا بہرمند کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیلما خانم نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے حکم دیا۔
جب بھی بہرمن کچھ غلط کرتا ہے تو خانم بھی تب آپ کو یاد آ جاتا ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ درخزئی تنزیہ بولتے جنجلایا تھا۔ بہرمن تم کو بڑا بھائی سمجھتا ہے تو تمہارا اتنا مار کھاتا ہے، اگر نہ سمجھتا تو تمہارا ایک تھپڑ کے بدلے یہ جواب دے سکتا تھا، ہم نے تم کو بیٹا سمجھا، بہرمان نے تم کو بڑا بھائی سمجھا، مگر تم نے ہم کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ للما خانم کی بات پر درخزئی خانزادہ نے شکوہ کناہ نگاہیں ان پر گاڑی تھی۔ خانم بھی میں نے آپ کو اپنا نہیں سمجھا؟ اور کیسے سمجھتے ہیں؟ بتا سکتی ہیں مجھے؟ درخزئی نے جواباً شکوہ کناہ لہجے میں استفسار کیا۔ اگر تم ہمیں کچھ سمجھتے کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے، 2 سال ہمارا پتہ نہیں کیا، ہم سے لا تعلق رہے، اسی دوران بہرمان بگڑا ہے۔ اگر تم ہم سے لا تعلق نہ ہوتے آج بہرمان ایسا نہ ہوتا۔ للما خانم کی بات پر درخزئی خانزادہ زخمی سا مسکرا رہا تھا۔ جو بھی کیا تمہارے لیے کیا درخزئی، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تو شاید تم بھی بہرمان کی طرح ہوتے۔ کتنا فرق ہے تم میں اور بہرمان میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہا تھا، مگر افسوس تم اپنا خانم بھی کو نہ سمجھ سکا، یا پھر تم نے سچ میں ہم کو اور بہرمان کو اپنا کبھی سمجھا نہیں۔ للما خانم افسوس سے سر ہلاتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ للما خانم کو اپنے مطابق حالات کا رخ بدلنا آتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کو کیسے زیر کرنا ہے وہ جانتی تھی۔ درخزئی خانزادہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتی یا نہ کہتی اسے بہرمان کو بچانا ہی تھا، جیسے محبت نہیں کوئی ازلی قرض ہو جسے چکانا لازم ہو۔ وہ نہ صرف بہرمان بلکہ للما خانم سے بھی ایک ایسی شدت سے محبت کرتا تھا جو الفاظ کی گرفت سے باہر تھی۔ یہ محبت کوئی سوچا سمجھا جذبہ نہیں تھا، یہ تو اس کی فطرت میں گندا ہوا ایک بے اختیار عمل تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا، محبت کے سامنے اس کا ضبط ہار جاتا۔ کچھ لوگ، کچھ رشتے ایسے تھے جن سے اس کا تعلق دل سے نہیں، دل کی دھڑکن سے تھا۔ چاہے دوسری طرف سے نفرت ہی کیوں نہ ملے، وہ ان سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ چاہے اس کے حصے میں صرف ٹھکرائے جانا آیا یا خاموش ناراضگیاں، وہ محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ محبت اس کا انتخاب نہیں، اس کی پہچان تھی۔ محبت اس کے اندر ایک مستقل شعلہ تھی، خاموش مگر فنا تک جلنے والی۔ فکر نہ کرے مورے، چاہے میری جان چلی جائے مگر بہرمان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولتا چلا گیا تھا۔ للما خانم کا ذہن درخزئی خانزادہ کے بولے کے لفظ مورے میں اٹک گیا تھا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ مورے بولا تھا۔ کچھ جذبوں کا اختیار للما خانم کے بس میں بھی نہیں تھا، وہ تھا درخزئی خانزادہ سے محبت کرنا۔ وہ درخزئی خانزادہ سے کبھی محبت نہ کر سکی تھی، مگر کبھی درخزئی کی زندگی ضرور بچائی تھی، جس کا قرض ابھی درخزئی خانزادہ پر باقی تھا۔ درخزئی خانزادہ زنان خانے میں داخل ہوتے رکا تھا۔ عنایہ کے ساتھ بیٹھی زرلشتہ درخزئی خانزادہ کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ درخزئی خانزادہ اپنے بھاری بوٹوں کی دمک سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ زرلشتہ عنایہ کے ساتھ لپٹتی رو پڑی تھی۔ عنایہ لب کچلتے زرلشتہ کو خود سے الگ کرتے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو درخزئی خانزادہ کراؤن سے ٹیک لگائے جوتوں سمیت ہی نیم دراز سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھتی اس کے لبوں سے سگریٹ نکالتے ایش ٹرے میں مسل گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالی تھی، کیونکہ اس کی سردارنی صرف پیار کرنے کے لیے بنی ہے۔ درخزئی خانزادہ اس کی شال نرمی سے اس کے وجود سے علحدہ کرتے اس کے چاکلیٹی رنگ کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ عنایہ جھکتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے گال پر لب رکھنے لگی۔ او او، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے نرمی سے جکڑے اسے کس کرنے سے روک چکا تھا۔ درخزئی، عنایہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بے شک یہ سردار اپنی سردارنی پر رعب نہیں جما سکتا، کیونکہ سردار کو اپنی سردارنی کی غلامی کرنا پسند ہے، مگر جب یہ سردارنی اپنے ہی سردار کے خلاف جائے گی تو سردار اپنی سردارنی کی اچھی خاصی کلاس لے سکتا ہے۔ یہ بات یہ سردارنی ذہن نشین کر لے تو اچھا ہوگا۔ درخزئی خانزادہ عنایہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ میں کب آپ کے خلاف گئی درخزئی؟ عنایہ نے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ درخزئی خانزادہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے پھر سے سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبا گیا تھا۔ عنایہ اس کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں موندے اپنا ایک سیاہ بوٹ والا پاؤں اضطرابی انداز میں ہلاتے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آف وائٹ مردانہ شال ابھی تک اس کے کندھوں پر تھی، براؤن بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، کشادہ پیشانی پر شکنیں نمودار تھیں۔ درخزئی، میں نے کب آپ کے فیصلے کی نفی کی؟ عنایہ کا لہجہ اب کی بار پر استفار تھا۔ تمہارے مردانے میں آنا میرے حکم کی سرکشی تھی عنایہ، جب اصول ٹوٹتے ہیں اختیار بکھرتا ہے۔ آج میری بات کو پسے پشت ڈال دیا، کل میرے فیصلے کو ٹھکرانا تمہارے لیے مشکل نہ رہے گا۔ درخزئی آنکھیں موندے دھیمے مگر غیر متزلزل لہجے میں گویا ہوا۔ درخزئی، مردانے میں کوئی نہیں تھا،
بہرمند جس طرح چیخ رہا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اصولاً آپ کو بہرمند پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، امریکہ میں یہ سب نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے بچے پر بھی ماں باپ کو ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ Oh please don't lecture me on American rules and regulation. It if it meant anything, Pasha would be in his jail for hitting Zalha Popo. اور پلیز مجھے امریکہ کے حصول و ضوابط نہ سکھاؤ۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پاشا کو تم لوگوں نے جیل کیوں نہیں کروائی تھی؟ وہ کیسے زلہا پوپو پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ درخزی خانزادہ نے آئے کی بات کاٹتے برٹش ایکسنٹ میں بڑکتے ہوئے کہا۔ درخزی کے لب و لہجے سے زیادہ اس کا طنز انایا کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ پاشا کا تہنا اس کے لب کپ کپا چکا تھا۔ انایا اسے بیگی آنکھوں سے دیکھتے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنی پیشانی مسلتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے چوڑے سینے میں قید کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری سوین، میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ بہرمن نے جو کیا مجھے آؤٹ آف کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ مجھ سے بحث مت کرو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ رخ پلٹے انایا پر حاوی ہوتے اس کے نرم و ملائم گال پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے التجائیہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا جانا آپ کو سکون دیتا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ انایا درخزئی کو بیگی آنکھوں سے دیکھتے مسکرائی تھی۔ نہ کیا کرو سوین ایسے، کہاں جائے آخر تمہارا یہ خان؟ اس کی بیگی مسکراہٹ پر اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے درخزئی میں آپ کا سکون ہوں۔ آج پتہ چلا میرے بغیر آپ زیادہ سکون میں رہتے ہیں۔ انایا کی بات پر درخزئی خانزادہ کے لب مبہم سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ میرا سکون تمہاری دھڑکنوں میں چھپا ہے۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی شرٹ کے اوپر سے ہی دل کے مقام پر دانت گاڑے تھے۔ انایا درخزئی خانزادہ کو خود سے دور کرتے سسک پڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اوپر ہوتے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انایا نروٹھی انداز میں منہ پھیر گئی تھی۔ میرا سکون ہو تم انایا، میں بہت غصے میں ہوں، تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں جانے کو کہا، ورنہ تمہارے بغیر مجھے میری زندگی تو کیا یہ کمرہ بھی قبول نہیں۔ وہ انایا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کرتے ہوئے ایش ٹرے میں جلتا سگریٹ اٹھائے اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ انایا اس کے سینے پر موجود اسے دیکھنے لگی۔ درخزئی اس کی کمر میں ایک ہاتھ لپیٹے گہری سوچ میں گم ہوا تھا۔ انایا اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ایک ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ درخزئی، انایا نے کافی دیر بعد اسے پکارا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ زرلاشتہ کا کیا کریں گے؟ انایا نے وہ سوال کیا جو کافی دیر سے کرنا چاہ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کافی دیر سے اس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اتنا تو وہ اپنی بیوی کو جانتا تھا، وہ زرلاشتہ کے حوالے سے سوال ضرور کرے گی۔ وہی جو کرنا چاہیے سمین، اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ درخزئی نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تھا۔ درخزئی یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اور بہرمند ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ بہرمند کی عمر ابھی خواب دیکھنے کی ہے، فیصلے کرنے کی نہیں۔ زرلاشتہ وہ جو خود ابھی کمسن ہے، محبت کے نام پر وہ قدم اٹھا بیٹھی جو عقل سے نہیں جذبات سے اٹھتا ہے۔ ایسی کمسن چاہتیں جن کا راستہ بغاوت سے شروع ہو، منزل تک نہیں پہنچتی، وہ یا تو تھک کر لوٹ آتی ہیں یا وقت کے ہاتھوں بکھر جاتی ہیں، اور جو رشتہ گھر کی دہلیز روند کر شروع ہو وہ کبھی دل کی دہلیز پر ٹک نہیں پاتا۔ درخزئی خانزادہ نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ بغاوت ہو یا فرار، اگر یہی محبت کے لیے جرم ہے تو دھوکہ اور فریب کس خانے میں آئیں گے؟ درخزئی، آپ نے تو 16 سالہ انایا کو جھوٹ کی بنیاد پر نکاح میں لیا۔ اگر آپ کی چاہت حلال تھی تو بہرمند اور زرلاشتہ کی محبت کو حرام کس نے ٹھہرایا؟ اصول صرف دوسروں پر لاگو نہیں کیوں؟ انایا کے سوال پر درخزئی خانزادہ کے نقوش تنے تھے۔ کون سا جھوٹ، کون سا دھوکہ؟ 17 سال کی ہونے والی تھی تم جب تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں تم سے جسمانی تعلق قائم کیا۔ میری محبت اصولوں سے بندھی تھی، جذباتی سرکشی سے نہیں۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تم اگر کم سن تھی تو میں باشعور تھا، یہی توازن تھا۔ زرلاشتہ اور بہرمند کا تعلق تمہارے اور میرے رشتے سے موازنہ کے قابل نہیں۔ درخزئی خانزادہ نے انایا کو سرد نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ میرے نزدیک جھوٹ، دھوکہ، فریب ہر حال میں جھوٹ دھوکہ ہی رہتا ہے۔ آپ جتنی بھی لفاظی کر لیں، جھوٹ دھوکہ دہی کا مفہوم نہیں بدل سکتا۔ زاران بائی نے ایموشنی بلیک میلنگ کر کے مجھے نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ اس بات کا طعنہ تم مجھے نہیں دے سکتی۔ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ ایموشنل ہوئی تم خود ہوئی انایا۔ میرے دھوکے کی بات کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ کیا دیا میں نے دھوکہ؟ مسوائیہ لہجے میں اپنے آئی بروز کہا گیا۔ دھوکہ تم دے رہی تھی مجھے چھوڑ کر، میرے نکاح میں ہوتے بھاگ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے غصے سے آئی برو تنی تھی۔
آپ نے کہا تھا درخزئی آپ کا کوئی نہیں، آپ کی زندگی میں صرف میں ہوں، یہ جھوٹ نہیں آپ کے نزدیک؟ اس بات پر میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے میرے آپ کو چھوڑ کر جانے کی درخزئی، میں باغ نہیں رہی تھی، میں اپنا حق استعمال کر رہی تھی۔ کون سا حق؟ وہ غصے سے پھر سے اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ خلا کا حق درخزئی۔ انایا کی بات پر درخزئی خانزادہ اپنی مٹھی بہن چکا تھا۔ پاکستان میں آپ زاران بھائی سب میرے حق کے آڑے میں آ جاتے، میں باغ نہیں رہی تھی، مجھے آپ ہی نے بھیجا تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، جب کوئی آپشن نہ چھوڑا جائے تو سرکشی آخری آپشن ہوتا، کسی بھی پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے۔ انایا کی بات پر درخزئی کراؤن سے ٹیک لگائے لب بینچے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تم جتنی مرضی بحث کر لو، زرلشتہ کو ہر حال میں اس کے ماں باپ کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ درخزئی خانزادہ مضبوط دو ٹوک لہجے میں بولا۔ درخزئی زرلشتہ کے گھر والے اسے مار دیں گے، وہ معصوم ہے، اس کی شادی کسی بہت بڑے عمر کے آدمی سے کروائی جا رہی تھی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کریں گے، جس بوڑھے آدمی سے اس کی شادی کروائی جا رہی تھی، اگر اسی سے اس کی شادی کروا دی گئی تو کیا عزت ہوگی اس کی وہاں؟ دن رات اس پر تشدد کیا جائے گا۔ ایک کمسن لڑکی کی زندگی کو کیسے داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ ایک کمسن لڑکی کو میں نے نہیں کہا تھا گھر سے بھاگ کر اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ خانم بھی صحیح کہتی ہیں، بہرے من سے زیادہ اس زرلشتہ کا قصور ہوگا، اسی نے یہ سب کہا ہوگا کرنے کو۔ درخزئی خانزادہ کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ درخزئی، انایا نے نم آواز میں اسے پکارا تھا۔ کیا درخزئی؟ مجھے ایسے مت دیکھو انایا، روایات کی پاسداری حال حال میں کرنی ہوتی ہے، جذبات نہیں روایتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کی لغزش خاندان کو گراتی ہے، مرد بچ نکلتا ہے۔ زرلشتہ کی مدد اصول توڑنے کے مترادف ہے۔ میں سردار ہوں، راہ دکھانا میری ذمہ داری ہے، راستہ دینا نہیں۔ درخزئی ٹھہرے مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے، اپنے شوز اتارتے کروٹ لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ سائڈ لیمپ بھی وہ بجھا چکا تھا۔ انایا کی نظریں بے یقینی کے حجاب میں لپٹی درخزئی کی پشت پر گڑی تھیں۔ ایسا ممکن تھا کہ وہ شخص جس کے خمیر میں غرور نسل، انانیت خاندانی اور روایتوں کے گھٹن زنجیریں پیوست ہوں، وہ ایسی شفاق سوچ نہ رکھتا ہو۔ انایا کی روح میں تشویش کی ایک گہری لہر اٹھی۔ انایا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس میں پرورش پاتے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان سخت بے رحم روایات میں کیسے اس وجود کو جنم دے سکتی تھی؟ اس کا باپ بھی ایک عام انسان تھا جو اپنی خونی وابستیوں کی حفاظت کے لیے معصوم جذبوں کو قربان کر سکتا تھا۔ انایا کی آنکھوں کی نمی درخزئی کی پشت پر برف بن کر گر رہی تھی۔ وہ مرد جو سوات کے خانزادوں کی طرح دکھتا تھا مگر ان جیسا تھا نہیں۔ اس لمحے دل نے پہلی بار بے تابی سے تمنا کی، کاش وہ حقیقی خانزادوں جیسا ہوتا، کاش وہ سوات کے خانزادوں کی طرح ہوتا، روایات کا محافظ ہوتا مگر احساسات کی پرواہ کرنے والا۔ انایا بھی رخ پلٹے اپنی طرف کا لیمپ بجھائے خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ کمرے میں درخزئی کے مدھم خراٹے گونجنے لگے تھے۔ انایا کروٹ بدلتے درخزئی کے خراٹے سنتے بے چین ہوئی تھی۔ مرد کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے سب کچھ بھولنا۔ ابھی کچھ دیر پہلے درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اب وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تھی جیسے تن تنہا کسی محاذ پر لڑ رہی تھی۔ اسے اس سب میں درخزئی کی بے پرواہی بے حسی نظر آ رہی تھی، جو اسے سونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ سے اتنے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مضبوط باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ عجب سا اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ عورت مرد کے اتنے قریب ہو مگر پھر بھی تنہائی محسوس کرے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مدھم سا مسکرائی تھی۔ وہ عورت تھی، پھر سے رشتوں میں الجھ گئی تھی۔ اب اس ننھے وجود کی آمد کا انتظار تھا جسے اپنی باہوں میں لینے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت نہ رہے گی۔ وہ عجب سی سوچوں میں گری گپ اندھیرے میں چھت کو دیکھنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ یکدم اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک مضبوط ہاتھ لپٹا تھا۔ انایا اس کے لمس پر بے یقین ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اے مائسوین، اتنی دور کیوں سو رہی ہو؟ نیند میں ڈوبی مدھم سرگوشی اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ وہ اس کے کان کی لوح پر زبان پھیرتے اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ انایا اس کی گرفت میں پھڑپڑا بھی نہ سکی تھی۔ وہ اس کی گردن پر دانت گاڑتے، اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکاتے، اسے خود کے ساتھ لپٹاتے بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ تمہارا غلام، تمہارا خان، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے بے خود ہوتے جا رہا تھا۔ کمرے میں بھاری سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تر تھکن اس وجود میں منتقل کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بھاری وجود کے نیچے دبی سانس بھی بمشکل لے رہی تھی۔
مردان خانے کے بڑے سے لانچ میں بہت سے مرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ درخزئی خانزادہ بھی ایک کرسی پر سفید رنگ کی کڑکڑاتی شلوار قمیص پہنے اپنے کندھوں پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑے ہوئے سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے وجیح نقوش تنے ہوئے تھے، چہرہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ زرلشتہ کے گھر والے اچھے خاصے بپھرے ہوئے تھے۔ زرلشتہ کا باپ وقاص خان کا اپنے علاقے میں اچھا خاصا رعب و دبدبہ تھا، اسے اس معاملے میں زاویار خانزادہ کی بھی اچھی خاصی سپورٹ تھی۔ وہ لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے، زرلشتہ اور بہرمن کو ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ مردانے میں بیٹھے باقی سرداران بھی وقاص کی بھرپور موافقت اتفاق کر رہے تھے۔ بہرمن کسی صورت وقاص خان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ زرلشتہ وقاص خان کی بیٹی ہے، اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ درخزئی خانزادہ کی بارہب آواز مردانے میں گونجتے زنان خانے میں بخوبی سنائی دی گئی تھی۔ زنان خانے میں بیٹھی عنایہ کی براؤن آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ زمین پر بیٹھی زرلشتہ کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ للما خانم صوفے سے ٹیک لگائے قہر آلود نگاہیں زرلشتہ پر گاڑے ہوئے تھی۔ ملالہ خان بھی ایک صوفے پر اضطرابی انداز میں بیٹھی تھی۔ مردانے میں شور شرابہ بڑھا تھا۔ دیکھو درخزئی، زرلشتہ اور بہرمن دونوں قصوروار ہیں، ان دونوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بہرمن تمہارا بھائی ہے، وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ سرداران میں سے ایک سردار نے سنجیدہ بارہب آواز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہے، میرا بھائی قصوروار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں۔ درخزئی خانزادہ نے کرسی سے ٹیک لگائے اپنی شال گردن سے جھٹکتے ہنکار بھرا تھا، لیکن اگر میرا بھائی قصوروار نہ ہو تو؟ درخزئی خانزادہ کی بات پر سب نے سوالیہ محتجب نگاہوں سے درخزئی کی طرف دیکھا تھا۔ مردانے میں ایک بار پھر سے شور اٹھا تھا۔ درخزئی خانزادہ سب کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے اب کرسی کے بازو پر اپنی مضبوط ہاتھ کی انگلیاں تھر تھرا رہا تھا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، بڑی آسانی سے ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں، بہرمن معصوم ہے، سارا قصور زرلشتہ کا ہے۔ درخزئی خانزادہ کی بات پر مردانے میں سام سونگ گیا تھا۔ زنان خانے میں بیٹھی عنایہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھرتے اس کے نقوش میں ایک ناقابل فہم سکون اتر آیا تھا۔ وہ خاص مرد اور کتنا عام ہوتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیسے؟ وقاص خان نے جواباً سرد لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ایسے کہ زرلشتہ نے بہرمن کو ورغلایا تھا۔ بہرمن کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر زرلشتہ کے مجبور کرنے پر، اس کی خودکشی کی دھمکی دینے پر بہرمن یہ سب کرنے پر مجبور ہوا۔ خاص مرد عام ہو چکا تھا۔ خاص مرد اپنے اعمال کی زمام عورت کے ہاتھ میں تھما کر عام مردوں کی صف میں آ کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ سر کو خفیف انداز میں نفی میں سر جھٹکتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس کے سر سے سیاہ شال پھسلتی اس کے شانوں پر آئی تھی۔ جب وہ مرد خاص نہ رہا تو عنایہ نے بھی خود کو عام مرد کی تراشی ہوئی حدود میں خود کو مقید رکھنے سے انکار کر دیا۔ زرلشتہ گھٹنوں میں سر دے چکی تھی، اس کے بے جان لاشے نے جیسے سسکیاں بھرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ للما خانم کے چہرے پر روحانیت مغروریت بھری مسکراہٹ ابھرتی جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اپنے رشتوں کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، ان کے چہرے پر تفاخر بڑھتا جا رہا تھا۔ زرلشتہ کی شادی اس سے دگنی عمر کے مرد سے کی جا رہی تھی، ایسے میں زرلشتہ کے پاس سب سے آسان راستہ یہی تھا۔ وہ کسی بھی مرد کو اپنا سکتی تھی، مگر اپنے باپ کی عمر کے مرد کو نہیں اپنا سکتی تھی۔ پوچھ لیں وقاص خان سے کیا زرلشتہ کا رشتہ اپنے سے بھی دگنی عمر کے آدمی سے طے نہیں کیا تھا؟ درخزئی خانزادہ نے استحیا لہجے میں سوال کیا۔ سب کی سوالیہ نگاہیں وقاص خان پر گڑیں۔ درخزئی خانزادہ چمکتی آنکھوں سے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھے وقاص خان اور اس زاویار کو کیسے زیر کرنا ہے۔ مردانے میں پھر سے سانپ سونگا تھا۔ عنایہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی مردان خانے میں کھلتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عنایہ کو مردانے کی طرف جاتا دیکھتے للما خانم صوفے سے اٹھتے غصے سے ہو رہی تھی۔ وہ سیاہ ویلویٹ کے فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی، سیاہ کڑھائی والی شال اس کے شانوں پر تھی، چاکلیٹی سلکی بھیگے بال اس کی بل کھاتی کمر پر لہرا رہے تھے۔ درخزئی کے فیصلے کو جھٹلانے اور وہ خود کو زمینی خدا سمجھتے نافذ کر رہا ہے، اس کے جھوٹ کو سچ کا آئینہ دکھانے جا رہی ہوں۔ عنایہ نے پلٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گیا ہے، مردوں کے بیچ جائے گا؟ درخزئی کی عزت کا پاس ہے تمہیں کہ نہیں؟ للما خانم غصے سے عنایہ کے مقابل آئی تھی۔ ملالہ خان بھی پریشانی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جب درخزئی کو کسی عورت کی عزت کا پاس نہیں تو میں کیوں اس کی عزت کا پاس کروں گی؟ ویسے بھی میں سچ بولنے جا رہی ہوں، بیچ چوراہے میں خود کو بے لباس نہیں کر رہی جو درخزئی کی جھوٹی غیرت اور عزت پر حرف آئے۔ عنایہ لفظ چباتے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ للما خانم عنایہ کو بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گئی تھی۔
وہ کچھ غلط نہیں کر رہا، سارا قصور اس بے حیا لڑکی کا تھا جس نے سچ میں بہرمن کو ورغلایا تھا، اور ہمارا درخزئی جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ اپنے رشتوں پر مرتا ہے، ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے۔ للما خانم تفاخر سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں درخزئی اپنی بیوی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آج اپنی بیوی کی جان لیتا ہے یا اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ انایا اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے مردانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انایا جب مردانے میں داخل ہوئی تو جیسے جرگہ میں سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور تحیر کی لہر دوڑ گئی۔ ایسی کسی بھی عورت کا اس طرح جرگے میں آنا، وہ بھی بے پردہ، کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ درخزئی خانزادہ نے سب کے چہروں پر حیرت ابھرتے ہوئے دیکھتے پلٹتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ درخزئی خانزادہ کی نظریں اس ایک لمحے کے لیے اس منظر پر جم کر رہ گئی، مردانے کے در و دیوار جیسے اس پر گرے ہوں۔ وہ مردانے کے لاؤنج کے لکڑی کے منقشم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انایا کو بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو شانوں پر شال ڈالے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ درخزئی کی رگوں میں خون کا ایک زوردار دہار اٹھا تھا، اس کا پورا جسم تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ عورت اتنی جرأت مندی کے ساتھ مردانے میں آ کر اپنی موجودگی کا اظہار کر رہی ہے۔ انایا درخزئی کی طرف ایک نگاہ دیکھتے جی جان سے کانپتے شال اپنے سر پر جما چکی تھی، مگر وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ اس سب میں زرلشتہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر زرلشتہ قصوروار تھی تو بہرمن بھی اتنا قصوروار ہے۔ سزا صرف زرلشتہ کا مقدر نہیں، بہرمن کا بھی مقدر ہونا چاہیے۔ وہ جیڑ کڑا کے بولتے مردان خانے کی گمبھیر خاموشی کو مزید بڑھا چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا رنگ سرخ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور کنپٹی کی گردن کی رگیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ اس کا پورا جسم غصے اور حیرت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ وہ یہاں مردانے میں آ کر خود کو عیاں کرتے اس کی غیرت، اس کی محبت پر کاری وار کر چکی تھی۔ اس کے خلاف جانا تو بات کی بات تھی۔ درخزئی خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچتے ہوئے زنان خانے کی طرف قدم بڑھایا۔ انایا بے چین ہو کر اسے جھٹکتے ہوئے گرج اٹھی، چھوڑے مجھے درخزئی، آپ کیسے زرلشتہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے؟ اس کی آواز میں غصے اور بے بسی کا گہرا امتزاج تھا۔ آپ کیسے سردار ہیں؟ وہ بے قابو ہو کر پھر دہاڑی، لعنت ہے ایسی سرداری پر جو حق کے لیے نہیں صرف خود کو بچانے کے لیے اپنائی جائے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تڑپتی ہوئی چیختی جا رہی تھی۔ مردانہ خانے میں چہمگوئیاں بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی مردانہ شال مردانے کے وسط میں گر چکی تھی۔ وہ جس پر اپنے سیاہ بوٹ رکھتے گزر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انایا کی چیخوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ اس زنان خانے میں اسے لاتے صوفے پر پٹک چکا تھا۔ انایا اوندے منہ صوفے پر گرتی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ درخزئی کے وجود سے چنگاریاں اٹھ رہی تھی۔ وہ اتنا غصے میں تھا، وہ بھول گیا تھا کہ انایا کے پہلو میں اس کا خون پرورش پا رہا ہے۔ انایا نے سیدھے ہوتے بیگی نگاہیں درخزئی خانزادہ پر گاڑی اور سر پر چڑھا ہوئی صورت کو، جس کو تمہارا عزت کا ذرا برابر پرواہ نہیں۔ یہ سب تمہارا وجہ سے ہوا ہے درخزئی۔ عورت پاؤں کا جوتی ہوتا ہے جس کو تم نے سر کا تاج بنا دیا۔ للما خانم غصے سے پھنکاری تھی۔ آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے آج بہرمن اس حال تک پہنچا ہے۔ اس کی تربیت کر نہ سکی میری وجہ سے درخزئی کی عزت پر حرف نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے درخزئی کی عزت پر حرف آیا ہے۔ آپ کی وجہ سے درخزئی بھی انسان سے بھیڑیا بن بیٹھا۔ انایا پھٹ پڑی تھی۔ انایا اپنی آواز پر قابو پاؤ، مورے ہیں یہ میری۔ درخزئی غصے سے اس کی طرف بڑھتے اسے دونوں شانوں سے تھامے، اسے جھنجھوڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک پاؤں صوفے پر رکھے جھکے ہوئے اس کے شانوں کو جکڑے ہوئے اس پر برفیلی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرلشتہ پاس کھڑی سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ مورے ہیں تو میں کون ہوں آپ کی درخزئی؟ انایا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے استفار کیا۔ بیوی تھی تم انایا؟ درخزئی اسے شانوں سے جکڑے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ بولا تھا۔ بیوی تھی میں؟ انایا بیگے لہجے میں اس کے لفظ دہرائے تھے۔ ہاں بیوی ہوتی کبھی اس طرح مردانے میں نہ آتی۔ تم نے میری عزت، میری غیرت، میری محبت پر بہت گہرا وار کیا ہے۔ اس پر جھکے غرا رہا تھا۔ اور جو زرلشتہ کے ساتھ آپ کر رہے تھے وہ کیا تھا درخزئی؟ انایا اس کے لب و لہجے، اس کی بات پر خواص کھوتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ انایا آواز نیچی، مردانے میں جرگا بیٹھا ہے، درخزئی ضبط سے بولا تھا۔ زنان خانے کے دروازے میں پشمینہ بند کر چکی تھی، آواز بمشکل ہی مردانے تک جا رہی تھی، مگر جس طرح انایا اپنے خواص کھوتے چیخی تھی، اس کی چیخیں ضرور مردانے خانے تک جا رہی تھی۔
درخزئی اس کو طلاق دو ابھی کے ابھی، یہ تمہارا قابل نہیں ہے۔ للما خانم نے موقع دیکھتے ترکش میں جیسے تیر پھینکا تھا۔ درخزئی بے حد غصے میں تھا، یہ اس کے وجود کی نیلی ابھرتی رگوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ طلاق دے دیں درخزئی مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا، جسے اپنے خونی خود غرض رشتوں کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ انایا ہچکیوں کے درمیان پاگل ہوتے بولی، دو درخزئی، ایسی عورت کو طلاق دو، تم مرد ہے تو اس کو فارغ کرو۔ للما خانم غصے سے پنکاری تھی، دو مجھے طلاق درخزئی، اگر آپ واقعی میں مرد ہیں تو دیں مجھے طلاق۔ انایا درخزئی خانزادہ کی خاموشی پر پاگل ہوتے اس کا گریبان جھنجھوڑتے پاگل ہوتے دہاڑی تھی۔ وہ للما خانم کے مطالبے پر خاموش تھا، دو مجھے طلاق، وہ اپنے ہوش گنواتے جیسے تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ انایا! درخزئی نے گرجتے ہوئے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اسی لمحے وہ خود پر قابو پاتے گہرے سانس لیتے اپنے معلق ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ انایا لرزتے وجود کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سب کے سامنے اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ بے یقین تھی۔ تم ہم کو اپنا مورد سمجھتا ہے تو درخزئی سے طلاق دو، للما خانم بلند آواز میں گرجی تھی۔ مورے خاموش ہو جائیں، جو ممکن نہیں آپ کا حکم آپ مجھے کیسے دے سکتی ہیں؟ انایا کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ انایا کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے مردانے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کو قسم ہے میری درخزئی، زرلشتہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اگر زرلشتہ پر آنچ آئی آپ میری محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ انایا پاشا پلٹ کر آپ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ انایا کے لفظوں پر درخزئی کے قدم رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے زنان خانہ عبور کر گیا تھا۔